بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الانعام کی ابھی تفسیر چل رہی ہے، تو 8واں پارہ 127 تک لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا، اور اب 128 سے سٹارٹ کرتے ہیں تفسیر۔ یعنی نہ اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، اور نہ اس کے حقوق۔ ذات میں شرک یہ ہے کہ جوہر الوہیت میں کسی کو حصے دار قرار دیا جائے۔ مثلا نصارہ کا عقیدہ تثلیت مشرکین عرب کا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، اور دوسرے مشرکین کا اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کو اور اپنے شاہی خاندانوں کو جن سے الہ کے افراد قرار دینا۔ صفات میں شرک یہ ہے کہ خدائی صفات جیسی کہ وہ خدا کے لیے ہے ویسی ہی، یا ان میں سے کسی صفت کو کسی دوسرے کے لیے قرار دینا۔ مثلا کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ اس پر غائب کی ساری حقیقتیں روشن ہیں، یا وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، یا وہ تمام نقائص اور تمام کمزوریوں سے منزہ ہے اور بالکل بے خطا ہے۔ اختیارات میں شرک یہ ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، ان کو یا ان میں سے کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کیا جائے۔ مثلا فوق الفطری طریقے سے نفع و ضرر پہنچانا، حاجت روائی و دستگیری کرنا، محافظت و نگہبانی کرنا، دعائیں سننا اور قسمتوں کو بنانا اور بگاڑنا، نیز حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرنا، اور انسانی زندگی کے لیے قانون و شرع تجویز کرنا، یہ سب خداوندی کے مخصوص اختیارات ہیں جن میں سے کسی کو غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کو بڑے ہی غور سے سننا ہے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر ایک دفعہ سننے میں نہیں آپ کو سمجھ آئے تو بار بار سنیں۔ میں نے بھی اس کو بار بار پڑھا ہے تو مجھے بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ حقوق میں شرک یہ ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ کے جو مخصوص حقوق ہیں، وہ یا ان میں سے کوئی حق خدا کے سوا کسی اور کے لیے مانا جائے، مثلا رکوع و سجود، دست و بستہ قیام، سلامی و آستانہ بوسی، شکر نعمت، یا اطراف برتری کے لیے نظر و نیاز اور قربانی، قضائے حاجات اور رفع مشکلات کے لیے، مصائب و مشکلات میں مدد کے لیے پکارا جانا، اور ایسی ہی پرستش و تعظیم و تعمید کی دوسری تمام صورتیں اللہ کے مخصوص حقوق میں سے ہیں۔ اسی طرح ایسا محبوب ہونا کہ اس کی محبت پر دوسری سب محبتیں قربان کی جائیں، اور ایسا مستحق تقوی و خشیت ہونا کہ غیب و شہادت میں اس کی ناراضی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرا جائے، یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ اور یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی غیر مشروط و اطاعت کی جائے، اور اس کی ہدایت کو صحیح و غلط کا معیار مانا جائے، اور کسی ایسی اطاعت کا حلقہ اپنی گردن میں نہ ڈالا جائے جو اللہ کی اطاعت سے آزاد ایک مستقل اطاعت ہو، اور جس کے حکم کے لیے اللہ کے حکم کی سنت نہ ہو۔ ان حقوق میں سے جو حق بھی دوسروں کو دیا جائے گا وہ اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، خواہ اس کو خدائی ناموں میں سے کوئی نام دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ 129 نمبر تفسیر۔ نیک سلوک میں ادب، تعظیم، اطاعت، رضا جوئی، خدمت سب داخل ہیں۔ والدین کے اس حق کو قرآن میں ہر جگہ توحید کے حکم کے بعد بیان فرمایا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ والدین کے
حقوق کیا ہیں، اور نیو جنریشن ہماری آج کی جو اولاد ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے والدین کو وقت نہیں دیتی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ زیادہ اہمیت کس کو دی جا رہی ہے؟ میڈیا کو، ٹک ٹاک کو، اور بہت ساری چیزوں کو، سیاست کو وقت دیا جا رہا ہے، لیکن والدین کو وقت نہیں دیا جا رہا۔ اور کسی نے کوئی اپنا پیر بنا کے مطلب اس کے پاس سارا دن ساری رات گزاریں گے، اور پھر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ان کو کیسے وقت دینا ہے، ان کی کیسے خدمت کرنی ہے، بس اپنی ہی ڈگر میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اللہ کے حکموں میں سے بتایا۔ ماں باپ سے انداز اتنا تلخ رکھیں گے بچے، باقی جو باہر کے لوگ ہیں، دوستوں کی ماں باپ، دوست اور جو بھی رشتے باہر بنائے ہوئے ہیں، ان سے اتنی محبت سے پیش آئیں گے، رشتہ داروں سے اتنی محبت سے پیش آئیں گے، لیکن گھر میں والدین کے ساتھ بدتمیزی اور جھگڑے اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ہر بات پہ غصہ کرنا، ہر بات کو مطلب اعتراض کرنا ماں باپ کی باتوں سے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سدھاریں اور ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی محبت کو سمجھیں، اور ماں باپ جو کہتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں، ان کی بات کو غور سے سنا کریں اور ان کی باتوں پہ عمل کیا کریں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ حقوق العباد میں سے جو پہلا حقوق ہے وہ والدین کا ہے، تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کی بات کو جھٹلاتے رہیں۔ تفسیر نمبر 130۔ اصل میں لفظ فواحش استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہے۔ قرآن میں زنا، عملے قوم لوط، فرہنگی، جھوٹی تہمت اور باپ کی منقوہ سے نکاح کرنے کو فاحش افعال میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیک منگنے کو من جملہ فواحش کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہیں، اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ علانیہ کیے جائیں نہ چھپ کر۔ 131 نمبر تفسیر، یعنی انسانی جان جو فی الاصل اللہ کی طرف سے حرام ٹھہرائی گئی ہے، ہلاک نہ کی جائے مگر حق کے ساتھ۔ رہا یہ سوال کہ حق کے ساتھ کا کیا مفہوم ہے، تو اس کی 3 صورتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور 2 صورتیں اس پر زائد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کی بیان کردہ صورتیں یہ ہیں۔ پہلی صورت، انسان کسی دوسرے انسان کے قتل عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم ہو گیا ہو۔ دوسرا، دین حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ رہا ہو۔ دارالاسلام کے حدود میں بدامنی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی سعی کرے۔ باقی 2 صورتیں جو حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں یہ ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، یعنی کہ یہ 4 نمبر کی بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں جو بتایا ہے، 5 آپ کو ٹوٹل بتائی ہیں نا، تو اس میں 3 تو قرآن میں ہیں اور 2 حدیث میں۔ 5واں، ارتداد اور خروج از جماعت کا مرتکب ہو۔ تو ان 5 صورتوں کے سوا کسی صورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے حلال نہیں ہے، خواہ وہ مومن ہو یا ذمی یا عام کافر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے ہی پکڑ کے کسی کو قتل نہیں کر دینا اپنی ہی کسی دشمنی کی وجہ سے۔ یہ خاص چیزیں بتائی ہیں 5 کہ اگر یہ چیزیں اس شخص میں ہیں تو قتل بنتا ہے۔ 132 نمبر تفسیر،
یعنی ایسا طریقہ جو زیادہ سے زیادہ بے غرضی، نیک نیتی اور یتیم کی خیر خواہی پر مبنی ہو، اور جس پر اللہ اور خالق کی کسی طرف سے بھی تم اعتراض کے مستحق نہ ہو۔ 133 نمبر تفسیر۔ یہ اگرچہ شرائط الہی کا ایک مستقل اصول ہے، لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنی حد تک ناپ تول اور لین دین کے معاملات میں راستی و انصاف سے کام لینے کی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا، بھول چوک یا نادانستہ کمی و بیشی ہو جانے پر اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ 134 نمبر تفسیر۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان اپنے اللہ سے کرے، اور وہ بھی جو اللہ کا نام لے کر بندوں سے کرے، اور وہ بھی جو انسان اور اللہ اور انسان کے درمیان اسی وقت آپ بندہ جانتا ہے جس وقت ایک شخص اللہ کی زمین میں ایک انسانی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پہلے دونوں عہد شعوری و ارادی میں ہیں، اور یہ تیسرا عہد ایک فطری ہے، نیچرل کانٹریکٹ ہے، جس کے باندھنے میں اگرچہ انسان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن واجب الاحترام ہونے میں یہ پہلے دونوں عہدوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ کسی شخص کا اللہ کے بخشے ہوئے وجود سے اس کی عطا کی ہوئی جسمانی اور نفسیانی قوتوں سے، اس کے دیے ہوئے جسمانی آلات سے، اور اس کی پیدا کی ہوئی زمین اور رزق اور ذریعہ سے فائدہ اٹھانا، اور ان مواقع زندگی سے متمتی ہونا جو قوانین قدرت کی بدولت فراہم ہوتے ہیں، خود بخود فطرتاً اللہ کے کچھ حقوق اس پر عائد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آدمی کا ایک ماں کے پیٹ میں اس کے خون سے پرورش پانا، ایک باپ کی محنتوں سے بسے ہوئے گھر میں پیدا ہونا، اور ایک اجتماعی زندگی کے بے شمار مختلف اداروں سے مختلف صورتوں میں مجتمع ہونا، اعلیٰ قدر مراتب اس کے ذمہ بہت سے افراد اور اجتماعی اداروں کے حقوق بھی عائد کر دیتا ہے۔ انسان کا اللہ سے اور انسان کا سوسائٹی سے یہ عہد کسی کاغذ پر نہیں لکھا گیا، مگر اس کے رونگٹے پر شبت ہے۔ انسان نے اسے شعور و ارادوں کے ساتھ نہیں باندھا، مگر اس کا پورا وجود اسی عہد کا کارہنِ منت ہے۔ اسی عہد کی طرف سورۃ بقرہ آیت نمبر 27 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ فاسق وہ ہے جو اللہ کے عہد کو اس کی استواری کے بعد توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور اسی کا ذکر آگے چل کر سورہ اعراف آیت 172 میں آتا ہے کہ اللہ نے ازل میں آدم علیہ السلام کی پیٹھوں سے ان کی ذرائت کو نکال کر ان سے شہادت طلب کی تھی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم گواہ ہیں۔ 135 نمبر تفسیر۔ اوپر جس فطری عہد کا ذکر ہوا، یہ اس عہد کا لازمی اقتضا ہے کہ انسان اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، کیونکہ اس کے امر کی پیروی سے منہ موڑنا اور خود مختاری یا بندگی غیر کی جانب قدم بڑھانا انسان کی طرف سے اس عہد کی اولین خلاف ورزی ہے، جس کے بعد ہر قدم پر اس کی دفعات ٹوٹتی چلی جاتی ہے۔ علاوہ بری اس نہایت نازک، نہایت وسیع اور نہایت پیچیدہ عہد کی ذمہ داریوں سے انسان ہرگز عہدہ برا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی رہنمائی کو قبول کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر نہ کرے۔ اس کو قبول نہ کرنے کے دو زبردست نقصان ہیں۔ ایک یہ کہ ہر دوسرے راستے کی پیروی لازماً انسان کو اس راہ سے ہٹا دیتی ہے جو خدا کے قرب اور اس کی رضا تک پہنچنے کی ایک ہی راہ ہے۔ دوسرے یہ کہ
اس راہ سے ہٹتے ہی بے شمار پگڈنڈیاں سامنے آ جاتی ہیں. پھر پگڈنڈیاں سامنے آ جاتی ہیں جن میں بھٹک کر پوری نوع انسانی پر گندہ ہو جاتی ہے اور اس پر گندگی کے ساتھ ہی اس جاتا ہے. انہی دونوں نقصانات کو اس فکرے میں بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پرگندہ کر دے گا، یعنی کہ غافل کر دے گا. آئی تھنک اس کا مطلب پرگندہ کا مطلب غافل کر دے گا. 136 نمبر تفسیر. رب کی ملاقات پر ایمان لانے سے مراد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنا اور ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنا. یہاں اس ارشاد کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ خود بنی اسرائیل میں اس کتاب کی حکیمانہ تعلیمات سے ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے. دوسرے یہ کہ عام لوگ اس اعلیٰ درجے کے نظام زندگی کا مطالعہ کر کے اور نیکوکار انسانوں میں اس نعمت ہدایت اور اس رحمت کے اثرات دیکھ کر یہ محسوس کر لیں کہ انکار آخرت کی غیر ذمہ دارانہ زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی ہر اعتبار سے بہتر ہے جو اقرار آخرت کی بنیاد پر ذمہ دارانہ طریقے سے بسر کی جاتی ہے، اور اس طرح یہ مشاہدہ و مطالعہ انہیں انکار سے ایمان کی طرف کھینچ لائے. 137 نمبر تفسیر، یعنی یہود و نصارہ کو. ابھی بھی کافی زیادہ ہے تفسیر، تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ سورہ الانعام کی تفسیر کمپلیٹ ہو جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.